السلام علیکم دوستو، آج میں اس کہانی کا پارٹ 2 لے کے آیا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی سن کے آگے اور بھی اچھا ہی ہوگا اور آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ضرور پورا دیکھا کریں اور پورا سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا حالات ہیں، کیسے ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ کسی اور کے بھی کام آ سکے۔ یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، سچی کہانی ہے اور میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا یہ جس بندے کی کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ اس کو پورا دیکھیں اور دوسروں میں بھی شیئر کریں۔ اس سے آپ کو بہت نصیحت ملے گی، بہت آپ کے کام آئے گی کہ سچائی سے چلنے والے لوگ جو ہیں وہ کس قدر کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا کس طرح ساتھ دیتا ہے اور ان کی کامیابی ان کو ہمیشہ آگے لے جاتی ہے، چاہے کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کرے، کتنا برا کرے، کتنے اس کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں پیدا کرے، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور اس کی سچائی، اس کی نیک نیتی اور اس کی ایمانداری اس کو ہمیشہ آگے کامیابی دلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور یہ میں اپنا بھی ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کہانی کو جب میں نے یہ دیکھا ہے تو اس کے بعد میرا خود کا اتنا یقین ہو گیا ہے اور میں خود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس طرح کی کہانی جس بندے کی ہے وہ بچے کی میں پیش کروں، کیونکہ شاید وہ خود نہ کر سکے تو میں نے کہا میں اس کی پیش کروں تاکہ اور لوگوں کے کام آئے، اور لوگ بھی شاید ان برائیوں سے بچیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور اپنے بہن بھائیوں کی عزت کریں، ان کا حق ادا کریں، کیونکہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اور ان کا حق ادا کرنا، بہن بھائیوں کا حق ادا کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد اور لوگ بھی آتے ہیں جن کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا حق ہے، اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کا، اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کا تو بالکل ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، بیوی بچوں کا تو ہر صورت ہے حق، وہ تو آپ ادا کرتے ہی ہیں۔ اپنا تو ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن کوئی کرے تو کوئی دوسرے کے لیے کرے۔ اپنے لیے تو سب کرتے ہیں، دوسرے کے لیے کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت کامیابی ملے گی، اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ تو میں اب کہانی کا پارٹ 2 شروع کرتا ہوں، مہربانی کر کے آپ ضرور اس کو پورا سنیے گا۔ ایسا ہے کہ وہ جب اس کے 2 بچے اپنے ہو گئے اور اس کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، ہر ان کے طریقے ساتھ رہا، اپنے کام کو محنت کرتا تھا۔ محنت سب سے بڑی چیز محنت کرنا ہے، اس نے بہت محنت کی اور اپنے پورے گھر کے افراد کے، اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ کے، ان سب کے لیے جو وہ محنت کرتا تھا تاکہ ان کو سکون ملے، ان کو خوشیاں ملے اور انہی کے فائدے کے لیے وہ سب کچھ کرتا تھا۔ پھر ایک ایسا بیچ میں ایک ایسا بھی دور آیا کہ اس نے سوچا، کسی اچھے انسان نے اس کو صلاح دی کہ اب تھوڑا بہت کچھ اپنے لیے چھپا کے کچھ کرو۔ تو اس نے یہ کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس بچے پیسے، تو اس نے کوشش کی اور تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے سائڈ پہ جمع کیے، جہاں وہ کام کرتا تھا ان لوگوں نے بھی اس کی مدد کی اور پھر اس نے ایک سائڈ پہ ایک پلاٹ خریدا اور وہ چھپا کے رکھا اپنے ماں باپ سے اور بیوی بچوں سے، سب سے چھپا کے رکھا، کسی کو نہیں بتایا تاکہ وہ ان کے بعد میں ان کو کام آئے، ان کو یا ان کے بچوں کو کام آئے، لیکن وہ بھی زیادہ بات چھپ نہ سکی اور آخرکار 1-2 سال کے اندر ہی وہ بھی پلاٹ ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، ان کے ماں باپ کو، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ ان کی مجبوری ایسی آ گئی کہ ان کو وہ پلاٹ ان کے ماں باپ کو بیچنا پڑا اور ان کے ماں باپ نے بیچا اور اسے پوچھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے گھر والوں کی پریشانی ہے، اگر انہیں بیچ دیا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کی بیوی ناراض ہوئی، لیکن
بس اس نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کرے گا، اگر ان کی پریشانی، گھر والوں کی پریشانی دور ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی چلے، پھر بھی آگے چلتا رہا سلسلہ، اور اس کو آگے انشاءاللہ اور بھی کامیابی ملی، اور اس کے بعد اس کے اور 2 بچے اور ہوئے، 2-3 سال کے اندر اندر 2 بچے اور ہوئے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو اور کامیابی دی، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ہوئی۔ تو پھر بھی وہ یہی سوچتا تھا کہ نہیں، ساتھ ہی رہا، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، ساتھ رہا، ساتھ کھانا پینا ہر چیز، اور اپنے بچوں کے لیے بھی تھوڑا بہت دیتا، لیکن اتنا نہیں جتنا ان کا حق تھا کہ وہ بچوں کو دیتا۔ میں مانتا ہوں کہ غلط کیا اس نے، لیکن وہ چاہتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے اوپر بھروسہ کرتا تھا کہ وہ لوگ اس کا خیال کریں گے، دیں گے۔ اب ایک انسان اپنے گھر والوں کو دیکھے، کام کو دیکھے، نوکری کو دیکھے، کس کو دیکھے، تو وہ اس کے پاس یہی تھا کہ بس وہ اپنے ماں باپ کے اوپر بھروسہ کرتا تھا، اور شاید اس کا کہیں وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن پھر بھی اس کو پرواہ نہیں تھی، پتہ بھی چل جاتا تھا، کئی مرتبہ چیزوں کو پتہ بھی چلا کہ یہ یہاں ایسا ہوا ہے، غلط ہوا ہے، بیوی کے ساتھ غلط ہوا ہے، تب بھی وہ نہیں کہتا تھا، صبر کرتا تھا، اور صبر سب سے بڑی چیز ہے، جو انسان صبر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اس کی نوکری چلی گئی، نوکری سے فارغ ہو گیا اور پریشان تھا، پھر وہ واپس آ گیا اپنے گھر، آ کے گھر والوں کو بتایا، تو اس کے گھر والے کہنے لگے کہ تم اچھی خاصی روزی لگی ہوئی تھی نوکری، وہ تم چھوڑ آئے، اور اب ہمارا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ پھر بھی اس نے کہا کہ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، میں کوئی نہ کوئی اور نوکری تلاش کر لوں گا، اور یا میں پھر بھی کچھ کہیں نہ کہیں سے بھی گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ اور اس نے کوشش کر کے، اور وہیں پر ہی اپنے گھر میں، گاؤں کے اندر، وہاں پر کسی انسان کی کوئی ہوٹل تھی، وہ ہوٹل اس نے کرائے پہ لی، اور پھر اس پہ اس نے محنت کی، اس ہوٹل پہ، وہاں پر بھی اس کے ساتھ بڑی پریشانیاں ہوتی تھی، لوگ اس کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، کیونکہ جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہوٹل مجھے ملے تو وہ دھمکیاں دیتے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اور صبح نان اسٹاپ 6 بجے صبح اٹھ کے اپنے کام پہ جاتا تھا ہوٹل پہ، اور رات کو 12 بجے تک وہ اپنے ہوٹل پہ لگاتار کام کرتے، یہاں تک کہ وہ کھانا بھی وہیں کھاتا تھا، اور گھر پہ کھانا، دوپہر کا کھانا نہیں، آ کے رات کو آ کے دیر سے آتا تھا، اور تھکا ہوا پھر آ کے کھانا کھاتا تھا گھر پہ آ کے۔ اس کے بعد کافی عرصہ وہ چلتا رہا، تقریباً 1 سال سے بھی زیادہ وہ ہوٹل اس نے چلائی، اور بہت اچھا چلتا رہا سلسلہ۔ اسی دوران یہ ہوا کہ بس کم از کم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا وہ، یہ ان کو خوشی ملی کہ چلو جو بھی یہ حالات ہیں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو ہے، وہ بیوی بچے اس کے سوچتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہے کم از کم، لیکن یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد اس کو پھر اچھی ایک نوکری کی کراچی سے آفر آئی، اور وہ پھر جو ہے کراچی آنے کے لیے تیار ہوا، گھر والوں کو بتا کے کہ اب میں جا رہا ہوں کراچی، تو انشاءاللہ پھر وہاں پھر آیا، اور یہاں آ کے اس کو اچھی نوکری مل گئی، پھر وہ اپنا محنت کرتا رہا، کام کرتا رہا۔ اس دوران اس نے کوشش کر کے ایک ہنرمند کا کام سیکھا، ڈرائیوری سیکھی، ڈرائیوری کر کے اس نے اپنا وہ بھی کرتا رہا، اور دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا، اور اچھا کماتا رہا، پھر بھی گھر والوں کو دیتا رہا، کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حالات پھر تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں، اور اتنے خراب ہو گئے کہ اس کی بیوی کے ساتھ ماں باپ نے ہمیشہ ناجائز کیا، اور پھر اس کے ساتھ یہاں تک کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا۔ جب ہاتھ اٹھا لیا تو اس کو تھوڑا سا غصہ بھی چڑھا، لیکن پھر بھی وہ صبر اس نے کیا، اور اپنے گھر گیا۔ تب گھر گیا تو بیوی سے بھی پوچھا اور ماں باپ سے بھی پوچھا، تو ماں باپ کہنے لگے ہمارا قصور نہیں ہے، بیوی کہنے لگی میرا قصور نہیں ہے۔ اب وہ کیا فیصلہ کرے، کیا فیصلہ کرتا کہ کیونکہ اس نے خود تو دیکھا نہیں تھا، وہ تو رہا کام پہ، اس کو یہ نہیں پتہ تھا نا، اس لیے وہ کسی ایک کی بات نہیں مان سکتا تھا، لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ بہتر یہ کہ نہ اس کو بولو نہ اس کو، اور
اپنا کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ جہاں سے دونوں لوگ خوش رہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جاؤں بیوی بچے لے کے اپنے، اور اسی دوران یہی تھا کہ ٹھیک ہے میں ان کو بھی میں نے اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں گا یا کہ نہیں، لیکن اس نے یہی سوچا تھا کہ میں ان کو بھی خرچہ دوں گا اور اپنے بیوی بچوں کا بھی کروں گا۔ لیکن جب اس طرح کی بات آ جاتی ہے، اگر پھر بھی وہ چپ کر کے بیٹھتا تو یہ پھر وہ گناہگار ہوتا، اپنی بیوی کے آگے گناہگار ہوتا کہ وہ اس کے پر ہاتھ اٹھائے یا کیا کرے، تو وہ صحیح نہیں تھا۔ اس لیے اس نے یہ سوچا کہ اپنے ماں باپ کو نہ بولو کچھ، نہ اپنی بیوی کو بولو، بس اس سے کہا کہ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی، جہاں تم چاہتی ہو تو وہاں ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں رہیں گے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنے ماں باپ کے یہاں چلے جائیں گے۔ وہ اپنے سسرال والوں کے یہاں چلا آیا، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے، بنے بنائے گھر سب کچھ چھوڑ کے اپنا، اور اپنے سسرال والوں کے پاس چلا آیا۔ اور انشاءاللہ آپ کو اس سے کہانی کا آگے پارٹ 3 آئے گا، وہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔ ابھی بہت آگے انٹرسٹنگ ہے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ ضرور اس کو سنیں گے، اور تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے اس کی۔ اور اس نے آگے جا کے کافی کامیابی حاصل کی ہیں، جو کہ میں آپ کو پارٹ 3 میں بتاؤں گا۔ اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں لوگوں میں، تاکہ لوگوں کے یہ کام آئے، یہ نصیحت کام آئے۔ ایک قسم کی نصیحت ہے جو کہ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گی، تاکہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی برائی نہ کرے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی برائی نہ کرے، اور نہ ماں باپ کا حق کھائیں اور نہ بیوی بچوں کا حق نہ ادا کریں، دونوں کی طرف پورا حق ادا کریں، اور وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ حافظ۔